لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 597۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جس کا قیامت والے دن بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اسی سے ہی آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد، اللہ کو ایک مان لینے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لینے کے بعد، ان شہادتین کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ تو لہٰذا نماز کا حساب کتاب ایک سب سے پہلے ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس حساب میں کامیاب ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے اس کی نماز درست ہو گئی، اس کا سارا کچھ درست ہو جائے۔ کیوں؟ نماز میں انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اور جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں، برائیاں اس کی کم ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو جس کی نماز درست ہوگی اس کا انشاءاللہ سب کچھ درست ہوگا۔ اور جب انسان کی نماز خراب ہو گئی تو پھر انسان کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ ان انبیاء کے جو جانشین تھے فخلف من بعدہم خلف، ان انبیاء کی جو اولادیں تھیں ان کے جانشین برے جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ تو ان انبیاء کی جو اولادوں میں سے بعض ان کے جانشین اچھے جانشین نہیں تھے، برے جانشین تھے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور وہ جلد ہی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ جب تک انسان اپنی نماز درست رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلقات جڑے رہتے ہیں، شیطان دور رہتا ہے، جنت قریب رہتی ہے۔ لیکن جب نماز ضائع کر دیتا ہے تو پھر انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ اب نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز ضائع کرنے سے مراد ہے نماز وقت پر نہ پڑھنا، نماز سستی سے پڑھنا، دل لگا کر نہ پڑھنا، سکون اور اطمینان سے نہ پڑھنا، رکوع اور سجود اچھے نہ کرنا، تو یا بعض اوقات کوئی ایک آدھ نماز چھوڑ دینا، اس کا طہارت کا خیال اچھی طرح نہ کرنا، نماز کے آداب کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے نماز کو ضائع کرنا۔ تو جب انسان نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر خواہشات کی پیروی کرتے کرتے یلقون غیا، وہ دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ یہ بڑا کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جب تک نماز درست ہے دین درست ہے، جب نماز خراب ہو گئی، خواہشات کی پیروی ہو گئی، شیطان آپ کا ساتھی بن گیا، دوزخ میں داخلہ ہو گیا۔ تو نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کیجئے۔ سمجھ لیجئے میری زندگی کا سب سے اہم کام نماز ہے۔ کوئی کام ہو، شادی ہو، غمی ہو، کوئی جنازہ ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی بھی کام ہے، سب سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے ہونا چاہیے، میں نماز کب پڑھوں گی؟ میں نماز کب پڑھوں گی؟ شاپنگ پہ جا رہی ہوں، ہوائی جہاز پہ میری فلائٹ ہے، نماز کیا گھر سے پڑھ کے جاؤں گی کہ ہوائی جہاز کے اندر پڑھوں گی؟ کیا ہوائی جہاز سے اتر کے پڑھوں گی؟
کون سا وقت مجھے سوٹ کرے گا، وضو میں گھر سے کر جاؤں گی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مجھے جگہ کہاں پہ ملے گی، یہ سب کچھ پہلے سوچیے۔ بارات لے کے جا رہی ہیں بیٹے کی، سوچیں میں گھر سے نماز پڑھ کے جاؤں گی یا میں نے جا کے میرج ہال میں نماز پڑھنی ہے، اور باقی سارے لوگوں کو بھی نماز کا کہنا ہے۔ جنازہ اٹھایا جانے والا ہے، کیا نماز اس سے جنازہ اٹھایا جانے سے پہلے نماز ہوگی یا جنازہ اٹھائے جانے کے فوراً بعد نماز پڑھیں گے؟ جو بھی دنیا کا کام ہے، سب سے پہلی بات میں نماز کس وقت پڑھوں گی اور میں سکون سے پڑھوں۔ دعوت ہے بھائی آپ کے گھر میں، مجھے پتہ ہے عورتوں کے لیے کھانا پکانا بڑا اہم ہوتا ہے، اور جب مہمان گھر میں آ جائیں تو خاصا مشکل کام بھی ہوتا ہے، تو اپنی نماز کو لوگوں کے آنے سے 15 منٹ پہلے ادا کریں، سکون سے ادا کریں۔ نماز آپ کی درست ہو جائے گی، اللہ آپ کے باقی کاموں میں بھی برکت ڈال دے گا۔ اور اگر آپ نے باقی کام جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کی اور نماز کو ضائع کر دیا تو میں سمجھتی ہوں ہم نے گھاٹے کا سودا کیا، ہم نے خسارے کا سودا کیا۔ اپنی کھانا تو صحیح کر لیا، نماز خراب کر لی۔ تو ایک بات یاد رکھیے، نماز درست ہو گئی تو دنیا بھی درست اور آخرت بھی درست۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے باقی سارے کام صحیح کر دیں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو میں آپ کو بتاؤں ہم نے بہت خسارے کا سودا کیا۔ سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ خون سے کیا مراد ہے؟ قتل کا۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ قتل کا۔ کیونکہ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس پر سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا حق چھین لیتا ہے۔ زندگی باقی ہے، انسان نیکی کر سکتا ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے، انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے، لیکن جب زندگی ختم ہو گئی تو باقی ہی کچھ نہ رہا۔ تو سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا حقوق العباد میں سے؟ جس نے کسی کی زندگی ختم کر دی۔ تو لہٰذا نماز کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھیے اور حقوق العباد کا بھی دھیان رکھیے۔ حدیث نمبر 608 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ مریض کی تیمارداری کرنا۔ ہم پیچھے بھی جو پچھلے باب تھے ان میں بھی تیمارداری کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول خود تیمارداری بڑے اہتمام سے فرماتے تھے، بلکہ بعض اوقات ایسے مرض میں تیمارداری کرتے تھے جو ہماری نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کی تیمارداری، اس کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی تھی تو تب تیمارداری کی۔ اب ہمارے خیال میں تو آنکھیں دکھنا اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول تیمارداری کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہودی کی تیمارداری آپ نے کی۔ ایک یہودی لڑکا جو تھا وہ آپ کے پاس آتا تھا، آپ کو پتہ چلا وہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اور عین آخری وقت میں آپ نے دیکھا اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی، آپ نے اس وقت اس کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت اسلام کی دعوت دی۔ وہ لڑکا جو تھا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ پتہ نہیں میرا باپ ناراض ہوگا۔ خیر اس کے باپ نے اسے کہا کہ ابو القاسم کی بات قبول کر لو۔ ہوا یہ کہ اس شخص نے، وہ اسی یہودی لڑکے نے عین اپنے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ یہودی کی بھی تیمارداری کر لیتے تھے۔ اب اسی تیمارداری کی برکت سے کیا ہوا؟ ایک شخص دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ہر مسلمان پر 3 باتیں واجب ہیں: مریض کی تیمارداری کرنا، جنازوں پہ حاضر ہونا۔ اب جنازوں میں حاضر ہونا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نماز جنازہ میں شامل ہوں تو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص جب تک میت دفن نہ کر لی جائے وہاں رہے تو تب 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ بھی گھروں میں جائیں، خواتین بھی نماز جنازہ میں شامل ہوں۔ ہمارے ہاں
خواتین جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں جی نماز جنازہ میں تو صرف مرد ہی شامل ہوں گے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھائی تھی، اور حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں ان کی نماز پڑھ لی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ کا گھر اور مسجد نبی کا صحن اکٹھا تھا۔ تو اور خواتین بھی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی نماز جنازہ جو ہوتی ہے یہ اس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، تو یہ کھلے میدانوں میں ہوتی ہے۔ تو خواتین بھی جو ہیں وہ اگر مساجد میں نماز جنازہ ہو رہی ہو جا کے نماز پڑھ لے، کھلی جگہ پہ بھی جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ بازار جانے کے لیے، کوئی اپنی فلمیں دیکھنے کے لیے اور اس طرح دوسرے تماشے دیکھنے کے لیے تو خواتین ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے انہیں جاتے ہوئے یہ خیال آ جاتا ہے نہیں جی عورتیں نہیں نماز جنازہ پڑھتی۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت عائشہ نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی۔ تو دوسری بات جنازوں میں حاضر ہونا، اور تیسری بات چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا جب وہ الحمدللہ کہے۔ تو یہ تین باتیں ہر ایک کے اوپر واجب ہیں، لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ ہم عام طور پر تیمارداری کے لیے یا نماز جنازے کے لیے بنیاد رشتے اور تعلق کو بناتے ہیں۔ فلاں میری بہن ہے، اس کے گھر ہو گئی یا میت تو وہاں جانا ہے، فلاں میری بیٹی کا سسرال ہے وہاں جانا ہے، فلاں میری دوست ہے وہاں جانا ہے۔ حالانکہ اس کی تیمارداری اور نماز جنازہ کے لیے بنیاد رشتہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بنیاد اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس لیے مجھے وہاں جانا ہے۔ جب آپ کسی رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پر جنازے میں جاتے ہیں یا تیمارداری کرتے ہیں، آپ نے اپنا تعلق نبھا لیا، اجر کوئی نہ رہا۔ اجر تو تب ملے گا کہ جب آپ یہ کام جو ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کر کریں، اللہ کا حکم سمجھ کر کریں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں، تو تب آپ کو اللہ سے اجر ملے گا۔ اسی طرح جب کوئی شخص چھینکے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جس نے یرحمک اللہ کہا چھینکنے والے کو اس کو پھر دعا دینی چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہانے سے ہمیں سارا دن ایک دوسرے کو دعائیں دینے کا حکم دیا ہے۔ کہیں ہم السلام علیکم کے ساتھ کسی کو دعا دے رہے ہیں، کہیں آتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، کہیں تھوڑا سا اوٹ میں ہوئے تو تب بھی السلام علیکم کہنے کا حکم ہے، اور کہیں یہ چھینکنے کے بہانے، تو ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ تمام موقع نیکیاں کرنے کے ہیں۔ حدیث نمبر 610 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور ان کے سروں سے بھی اوپر نہیں ہوتی۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ نیکی آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اب 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جو ہے وہ آسمان کی طرف چڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے سروں تک یہی منڈلاتی رہتی ہے، سروں سے بھی اوپر نہیں ہوتی۔ کجا یہ کہ وہ اللہ کی طرف جائے اور قبولیت کا درجہ پائے۔ اب وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک ایسا آدمی جس نے کسی قوم کی امامت کرائی اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، تو لہٰذا امام ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو لوگوں کا محبوب ہو، لوگ اسے پسند کرتے ہوں، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہو، اس کے علاوہ اس کے طور اور اطوار، اس کا کردار ایسا ہو کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں۔ اس کو ایک معزز شخصیت ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی پیروی کر سکیں اور اس سے جب نماز پڑھیں تو اس کے کردار کی پیروی کر سکیں۔
اب یہ آج کل ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے امام جو ہے اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر جگہ کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ نماز کی امامت کراتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینے کے حکمران تھے تو آپ مدینے کے مرکز میں مسجد نبوی کے امام ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ کسی کو لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجتے تو جو اس لشکر کا امیر ہوتا تھا وہی امامت کراتا تھا۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ جو ادارہ ہو اس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ امامت کرائے اور لوگوں کو اس کی پیروی کرنا بھی آسان لگے۔ اب یہ آج دور آ گیا کہ لوگ جو ہیں امام مسجد تنخواہ پہ رکھتے ہیں اور اس کی پھر کوئی اہمیت لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتی۔ اتنی بات پھر بھی سمجھ آنی چاہیے کہ امام جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس کو لوگ قبول کرتے ہوں، جس کی دل سے عزت کرتے ہوں۔ تو ایسا شخص جو کہ لوگوں کی امامت کرائے اور وہ اسے ناپسند کرنے والے ہوں، اس کی نماز اس کے سر سے بلند نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے شخص کو نماز کی امامت نہیں کرانی چاہیے جس کو لوگ کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں۔ دوسری بات، وہ آدمی جو کسی کے حکم کے بغیر نماز جنازہ پڑھائے، اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے امام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پہ بھی کسی شخص کو خود بخود آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی امامت کرانے کے لیے بھی ایسے شخص کو آگے آنا ہونا چاہیے جس کو لوگ کہیں، جس کو لوگ پسند کریں۔ تو نماز جنازہ بھی ایسے شخص کو پڑھانی چاہیے جس کو کہا جائے، جس کو لوگ باقاعدہ کہیں کہ جی آپ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو جو شخص کسی کے کہے کے بغیر خود نماز جنازہ پڑھانے لگے تو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی۔ اور تیسری، اس عورت کی نماز جسے خاوند رات کو بلائے اور وہ انکار کر دے، ایسی عورت کی نماز بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، جس کو اس کا شوہر رات کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک عورت کا سب سے پہلا حق، سب سے پہلا فرض یہی ہے۔ ہم عورتیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات اپنے کاموں میں اتنی پھنسی ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں ظاہر ہے عورت کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس نے اولاد پالنی ہے، بچوں کو اسکول لے جانا لانا ہے، گھر کا کھانا بنانا ہے، گھر میں مہمانداریاں ہیں، گھر کی 100 طرح کی ذمہ داریاں ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کاموں میں تو بڑی مصروف رہتی ہیں، اپنا گھر انہوں نے خوب چمکا کے رکھا ہوتا ہے، کھانے میں بھی خوب محنت کر لیتی ہیں، بچوں پر بھی بہت محنت کر لیتی ہیں، لیکن اس معاملے میں کوتاہی کر جاتی ہیں۔ اور اس کی بنیاد وہ کس چیز کو بناتی ہیں؟ میں تو اتنی بری طرح تھک جاتی ہوں ان کاموں کے بعد کہ میرے پاس اس کے بعد پھر ہمت نہیں رہتی۔ میری بات سنیے، یہ آپ کا سب سے پہلا فرض ہے۔ سوچ لیجئے، کھانا بازار سے پکا پکایا آ سکتا ہے، گھر کو کی صفائی ماسی کر سکتی ہے، بچے کو پالنے میں بھی آپ کی میڈ جو ہے مدد دے سکتی ہے، لیکن یہ کام کیا حال ہے، کوئی اور کرے گا تو عورتوں کو اچھا لگے گا؟ ذرا سوچ لیجئے اس کو۔ تو یہ سب سے پہلی عورت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھیں۔ یہ شرعی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر اس کام میں آپ کا خاوند کسی اور کو شریک کرنا چاہے، عورت کو وہ سوکن سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کام کے لیے آپ نے فارغ رہنا ہے، اپنے آپ کو فارغ رکھنا ہے۔ مانا آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اصل بات ہے ہر چیز کی اہمیت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان دوسروں سے کرا لیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، کھانا پکا پکایا بازار سے آ سکتا ہے، ملازمہ بھی پکا سکتی ہے، گھر کی صفائی بھی ملازمہ کر سکتی ہے، بچے پالنے میں بھی ملازمہ آپ کی مدد کر سکتی ہے، لیکن یہ کام تو آپ کو خود ہی کرنا ہے۔
اور جتنا آپ یہ کام کریں گی اپنے شوہر کے ساتھ آپ کی محبت بڑھے گی، اس کی نظر میں آپ کی قدر بڑھے گی، تو یہ کام تو آپ کے فائدے کا ہے۔ لیکن بہت سی عورتیں، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، کسی بھی وجہ سے وہ اس اپنی سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے آپ کہہ سکتی ہیں، یا اس کام کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اس سے بے پرواہی برتتی ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اسی کے ساتھ بڑھتی ہے، تو ایسا کیجئے کہ اس کام کی اہمیت سمجھیں۔ آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، فرشتے بھی لعنت کرتے رہیں گے، اور شوہر بھی ناراض رہے گا، اور گھر میں تناؤ کی کیفیت رہے گی۔ جب تک کہ یہ سارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیے، اور اللہ کی بھی ناراضگی مول نہ لیجیے۔ حدیث نمبر 618 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ عمل کر لے اور فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ذرا غور سے سنیے، 6 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے ان 6 عملوں کو کر لے اور فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتے ہیں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ جس عمل پر جنت مل رہی ہو تو اس عمل کے بارے میں تو انسان کو بہت ہی کیوریس ہونا چاہیے، بہت اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، وہ آدمی جہاد کے لیے نکلا اور راستے میں ہی فوت ہو گیا، ابھی اس نے جہاد کے میدان میں نہیں پہنچا تھا، اس نے ابھی جہاد نہیں کیا تھا، وہ صرف ابھی ارادہ کیا تھا اور چل پڑا تھا، راستے میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 2، ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے گیا اور اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے جنازے کے پیچھے جانا۔ انسان جنازے کے پیچھے گیا ہے اور جنازے کے پیچھے جاتا جاتا راستے میں خود بھی فوت ہو گیا، گھر آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کام سے جنت مل جائے تو انسان تو میرا خیال ہے ایک دن میں 10 جنازے پڑھ لیا کرے، جہاں کہیں اسے ملے موقع ہر جگہ پہ وہ جنازے پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ اگر اس کام سے اسے جنت ملتی ہے تو اسے وہ تو موقع کی تلاش میں رہے گا کہ مجھے کب موقع ملتا ہے اور میں جنازہ پڑھوں۔ نمبر 3، ایسا آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے گیا، اگر اسی طرف ہی فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا بھی اللہ ذمہ دار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، ابھی آپ گھر واپس نہیں آئے اور آپ راستے میں فوت ہو گئے، تو آپ کو کس چیز کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ جنت کی۔ ہاں جی، یہ جنت لینی تو بہت ہی آسان ہے۔ کون کون یہ جنت لینا چاہے گا؟ تیمارداری کے لیے جاؤ، اور تیمارداری کے لیے آپ گئے، واپس آ رہے تھے یا بھی جا ہی رہے تھے، راستے میں وفات ہو گئی، اللہ جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ آدمی جس نے وضو کیا اور ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اگر اسی جگہ پر اسی راستے میں فوت ہو گیا، اللہ اس کی جنت کا بھی ضامن ہے۔ نمبر 5، وہ آدمی جو کسی خلیفہ کے پاس آیا تاکہ اس کی عزت کرے اور اس کی مدد کرے، اگر وہ اسی راستے میں فوت ہو گیا، اللہ اس کا بھی ضامن ہوگا، کیونکہ وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت کرنے کے لیے نکلا تھا، اور وہ ابھی اسی راستے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔ اب اللہ کو پتہ ہے اگر وہ شخص زندہ رہتا تو اپنی نیکی کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی بھی ضمانت دیتے ہیں۔ اور 6 آدمی، یہ ذرا غور سے سنیے، وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے غصہ کرتا ہے، نہ کسی سے انتقام کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا
تو اس کی جنت کی بھی اللہ ضمانت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ کی۔ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا، کسی کی غیبت نہیں کر رہا، اپنی زبان کے گناہ جو ہے اس کے نہیں ہیں، کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہا اور کسی کے لیے اس کے دل میں غصہ بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ انتقام لینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اس کا دل صاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی بھی ضمانت دیتے ہیں۔ وہ اسی حالت میں اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا فوت ہو گیا تو اللہ اس کی بھی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں ایک دفعہ یہ 6 لوگ جو ہیں جن کی جنت کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، میں پھر ایک دفعہ دہراتی ہوں، جنت لینی بڑی آسان ہے، صرف ایک نیت چاہیے، ایک ارادہ چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جو آدمی جہاد کرنے کے لیے نکلے اللہ اس کی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ وہ جہاد تک نہیں پہنچا تھا، جہاد اس نے بھی کیا ہی نہیں تھا، راستے میں فوت ہو گیا، چونکہ اسی نیت سے نکلا تھا، اللہ کو اس کی نیت کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ وہ آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا، وہ ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، اسی سمت میں فوت ہو گیا، اللہ اس کی جنت کی بھی ضمانت دیتے ہیں۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں، ان میں اصل پوائنٹ کیا ہے، خاتمہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ جس شخص کا خاتمہ کسی نیک عمل پر ہو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب وہ شخص جو جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کا خاتمہ کس نیت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کا آخری عمل کون سا ہے؟ جہاد کے لیے جانا۔ اسی طرح یہ آدمی، یہ جو مریض کے جو جنازے کے پیچھے چلا تھا، اس آدمی کا خاتمہ کس عمل پر ہو رہا ہے؟ جنازے کے پیچھے جانے پر۔ تیسرا آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے گیا، اسی طرح فوت ہو گیا، اس شخص کا خاتمہ بالخیر کسی کی تیمارداری پر ہو رہا ہے، یہ نیکی کا عمل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو کسی نیکی کے عمل پر جس کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چوتھا، وہ آدمی جس نے وضو کیا، نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا، اب وہیں مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس کا خاتمہ اسی وقت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کا خاتمہ کس نیت پر ہوا؟ مسجد کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا ارادہ کرتے ہوئے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ اسی طرح جو آدمی کسی خلیفہ کے پاس گیا تاکہ اس کی اطاعت کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی مدد کرے، اس کو مضبوط کرے، آپ نے دیکھا اس نے بھی اللہ کا حکم مانا، اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہوا۔ اور وہ آخری آدمی جو گھر میں رہتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کے لیے اس کے دل میں غصہ نہیں ہے، اس کا دل صاف ہے، کسی کو سے وہ انتقام نہیں لینا چاہتا، اس کے دل میں کینہ، بغض اور حسد نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے ہی شخص سعد بن ابی وقاص کے لیے اللہ کے رسول نے 3 دفعہ جنت کی خوشخبری دی تھی، تو لہٰذا ایسے شخص کا بھی خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے، اللہ ایسے شخص کی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کا بہانہ بنا دینا۔ اللہ رب العزت ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم تیرے سے زندگی میں دعا کرتے ہیں، تو موت کے وقت اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما دینا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور ہمیں بھی اب جنت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث نمبر 619، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس کی میت کو حال ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس قبر میں کچھ دیر پہلے ہی میت کو دفن کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قبریں 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہو اور زائد سمجھتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ قبر والا اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ اصل بات ہے، اس دنیا میں انسان اپنی مشغولیات میں مگن ہوتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات عبادت کرنا اسے
اتنا ضروری نہیں لگتا، اسے اپنے دنیا کے کام زیادہ ضروری لگتے ہیں۔ لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہائے کاش میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہوتی۔ اگر اس شخص نے 2 رکعتیں جن کو تم لوگ حقیر اور زائد سمجھتے ہو، اگر یہ قبر والا اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں یہ تمہاری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ اصل بات ہے مرنے کے بعد انسان بہت سی حسرتیں کرے گا۔ سب سے پہلی حسرت تو یہی ہوگی کہ ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، عقیدہ توحید اپنا لیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پر عمل کر لیا ہوتا، اور قرآن پڑھ لیا ہوتا، حدیث کا علم حاصل کر لیا ہوتا، اور اس کے مطابق عمل کر لیا ہوتا۔ پھر انسان کی ایک اور حسرت یہ ہوگی، ہائے کاش مجھے اپنا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ہائے کاش میں مر گیا تھا، مٹی کا مٹی ہی رہتا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں مٹی رہتا۔ پھر جب اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ کیسا ہے، یہ تو نہ چھوٹی بات چھوڑتا ہے نہ بڑی بات چھوڑتا ہے، یہ تو سارا کچھ ہی اس میں درج۔ اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ ہائے کاش میرے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوتی، حالانکہ یہ اعمال نامہ وہی کتاب ہے جس کو دن رات ہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے رہتے ہیں۔ اس اعمال نامہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری نیکیاں جو سارا دن ہم کرتے ہیں، اور وہ ساری برائیاں جو سارا دن ہم کرتے ہیں، ان نہ صرف ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں بلکہ ہماری نیتیں بھی لکھی جاتی ہیں، ہمارے دلوں کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کا وہ بھی اس اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کی یہ جو کتاب ہے، جو لکھ تو کرامن کاتبین رہے ہیں، لیکن یہ آپ ہی کے اعمال اور آپ ہی کے افعال اور آپ ہی کے اقوال سے لکھی جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کل کو حسرت کریں کہ ہائے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ہائے کاش اس اعمال نامے میں زیادہ نیکیاں ہوتی، آج اس اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ پھر ایک اور حسرت جو اس دن انسان کرے گا، لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج لیتا، کچھ نیکیاں کر لیتا، خاص طور پہ کم از کم میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو وہ 2 رکعتیں جو ہیں ان کے لیے وہ حسرت کرے گا، میں نے کاش 2 رکعتیں پڑھ لی ہوتی، آج 2 رکعتیں مجھے کتنی فائدہ دیتی۔ اسے وہ یہ 2 رکعتیں تمام دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ اسی طرح پھر وہ ایک اور حسرت کرے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب لأصدق واکن من الصالحین، اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی، میں چند دن اور زندہ رہ لیتا، میں صدقہ کر لیتا اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا، ہائے کاش میں حج کر لیتا، ہائے کاش میرے پاس کتنا مال تھا، وہ سارے کا سارا مال جو ہے میں نے دنیا داریوں میں اڑا دیا، وہ سارا مال میں نے دنیا داری میں اڑا دیا، کاش میں اسے صدقہ کر لیتا، اس صدقے سے میری قبر ٹھنڈی ہو جاتی۔ ایک اور حسرت جو انسان قیامت کو کرے گا وہ یہ ہوگی کہ ہائے کاش میں نے فلاں نیک کو دوست بنایا ہوتا، ہائے کاش میں نے جو ہے نیکوں کے ساتھ دوستی رکھی ہوتی۔ اور نیکوں کے ساتھ دوستی کے بارے میں تو ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جس شخص کا دوست نیک ہوتا ہے وہ آپس میں نیکی کی باتیں کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ ان کو نور کے ممبروں پر جگہ دیں گے، اور ان کا اتنا بلند مقام ہوگا کہ شہداء اور انبیاء ان پر رشک کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دن حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ لوگ ڈریں گے، وہ نہیں ڈریں گے، وہ اللہ کے ایسے دوست ہوں گے جن کو کسی بات کا نہ فکر ہوگا تو نہ غم ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ حسرتیں قیامت کے دن کرنے سے یا یہ حسرتیں موت کے بعد کرنے کی بجائے
آج یہ حسرتیں اپنی پوری کر لیجئے، آج 2 رکعتیں پڑھ لیجئے اور 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے اعمال نامہ میں جمع کرا دیجئے، آج صدقہ کر لیجئے، آج اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کیجئے اور آج نیک کو دوست بنا لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں، ہم موت کا فرشتہ ہماری روح کو لینے کے لیے آئے، اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اس وقت حسرتیں کریں کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے کر لیا ہوتا۔ آج یہ سارے کام کیجئے اور خاص طور پہ اپنی وصیت لکھیے۔ اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو اپنی وصیت بھی لکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ اس کی 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ اس کی وصیت تحریری طور پر اس کے پاس موجود نہ ہو۔ تو اپنی وصیت لکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیجیے، اور یہ وصیت جو ہوگی آپ عام طور پر اسی لیے کریں گی کہ میری وصیت کا جو میرے مال کا جو تیسرا حصہ ہے وہ فلاں مدرسے کو دے دیں، فلاں یتیم کو دے دیں، فلاں بیوہ کو دے دیں، فلاں مسجد کے لیے استعمال کر لیں، تو یہ نیکیاں جو ہوں گی یہ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا باعث ہوں گی۔ اور ایک بات اور کہ اگر آپ یہ وصیت نہیں کرتی تو آپ کا سارا مال آپ کے ورثاء کا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے تیسرا حصہ اپنی خواہش کے مطابق صرف کر سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے وصیت ورثاء کے لیے نہیں ہوگی، وصیت ورثاء کے علاوہ ہوگی۔ اور عام طور پر انسان یہ وصیت جو ہے کسی نیکی کے کام کے لیے ہی کرتا ہے، تو ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے، ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے۔ آج یہ سارے کام کیجیے، آج یہ ساری نیتیں کیجیے اور آج ان پر عمل بھی کیجیے۔ آج ہمارے پاس جوانی ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس زندگی ہے۔ کل یہ سب کچھ نہیں رہے گا، کل ہو سکتا ہے بڑھاپا آ جائے اور ہمیں نیکی کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت نہ ہو، موت آ جائے، ہمارے پاس وقت بھی نہ ہو۔ تو ویسے بھی یاد رکھیے کل کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا۔ جو آج سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وہی اصل عقل مند ہے۔ حدیث نمبر 622، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا شرف رات کی نماز میں ہے، یعنی تہجد میں، اور لوگوں میں اس کی عزت اس چیز سے بے نیاز ہو جانے میں ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تمام خیروں کو اکٹھا کر دیا۔ حقوق العباد یعنی جو عبادات ہیں ان میں اگر انسان عزت اور شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو عزت اور شرف کیسے ملتا ہے؟ نماز تہجد کے ساتھ۔ ظاہر ہے جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے وہ فرض نمازیں تو ضرور پڑھتا ہوگا، ظاہر ہے وہ فرض نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رات کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب رات کی نماز جو ہے اس کی لذت ہی علیحدہ ہے، کیونکہ دن کی نمازوں میں انسان مصروف ہوتا ہے، سینکڑوں مصروفیات جو ہوتی ہیں اسے گھیرے رکھتی ہیں، وہ بہت کوشش بھی کرے تو تب بھی مصروفیات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ رات کو انسان نے اپنے کام وائنڈ اپ کر لیے ہوتے ہیں۔ ہم سوتے وقت اپنے کام ایک دفعہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اور وہ کام اسی طرح سمٹے ہوتے ہیں جب تک کہ ہم انہیں صبح دوبارہ نہ شروع کریں۔ تو رات کے وقت انسان ذہنی طور پر فارغ ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے خاموشی ہوتی ہے، لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے، ٹیلی فون کی بیل نہیں بجتی، لوگ آپ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ مطمئن ہو کے اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ دوبارہ میں وہی بات کہتی ہوں جو میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اوپر اللہ ہوتا ہے، نیچے بندہ ہوتا ہے، اور درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کو نیکی کرنے کی اصل لذت ملتی ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، انسانوں کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، ہے کوئی میرے سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں،
ہے کوئی میرے سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، تو اللہ رب العزت اس وقت دینے پر آئے ہوتے ہیں، اپنی رحمت کی لوٹ سیل لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اس وقت نماز پڑھیے، اس وقت آپ کے دل میں بات سیدھی اترتی ہے، آپ کو جو آپ قرآن کی آیات نماز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نماز تو کیا ہی کہنے، آپ کی نماز کی گواہی تو قرآن دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں آتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے کہ اے نبی تو بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات اور بعض اوقات 1/3 رات اللہ کے حضور قیام کرتا ہے۔ 2/3 آدھی رات اور 1/3 رات اللہ کے رسول تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی ہوتی تھی، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول کی تہجد کی تو بات ہی نہ کیجیے جس کی گواہی قرآن نے دی۔ حدیث میں آتا ہے اتنی لمبی تہجد پڑھتے پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور ان 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھ دی۔ اب یہ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ نساء کے ختم ہونے تک 5.25 پارے ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے 2 رکعتوں میں پڑھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا بعض اوقات۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اگر اللہ کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز سے فائدہ اٹھائیں۔ باقی اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنی قرآن کی تلاوت کر لو جتنی آسانی سے کر سکتے ہو، اتنی تلاوت کر لو جتنی آسانی سے کر سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو 10 آیات کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں نہیں لکھتے، وہ غافل نہیں ہوتا، اور جو 100 آیات کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے اسے قانتین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ قانتین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فرما بردار بندے۔ تو 100 آیات کے ساتھ اگر آپ تہجد پڑھتی ہیں تو اس میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ ہاں، وضو کرنے پہ آپ کو 10 منٹ علیحدہ لگیں گے، کیونکہ جب آپ رات کو اٹھیں گی استنجا بھی کریں گی اور دانت بھی صاف کریں گی اور وضو بھی کریں گی۔ تو نماز سے، فجر کی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے۔ 2 رکعتیں اگر آپ نے پڑھنی ہیں جس میں 100 آیات پڑھنی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز جو تھی جیسے میں نے بتایا اتنی لمبی ہوتی تھی، آپ 8 رکعتیں اور 3 وتر ادا کرتے۔ اللہ کے ہاں مومن کی عزت قیام اللیل میں ہے، تو لہٰذا اگر آپ اللہ کے ہاں چاہتی ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے۔ اللہ آپ کے اس قیام کی بڑی قدردانی فرماتا ہے، اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ساری پوری فرما دیتا ہے۔ بندوں کے ہاں مومن کی عزت غنا میں ہے۔ ایک دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی اولاد دی ہے، بڑی شان و شوکت دی ہے، آپ اس کے مال سے، اس کی شان و شوکت سے آپ بے پرواہ ہو جائیے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ بھئی وہ بات یہ ہے مجھے جو میرے رب نے دیا ہے میرے لیے وہی بہتر ہے، اور جو کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ میرا حصہ نہیں ہے۔ میرے رب نے جو میرے لیے مناسب سمجھا وہی بہترین ہے۔ جب آپ دوسروں کی مال اور دولت اور ان کی جو نعمتیں ان کو دی گئی ہیں ان سے جب آپ بے نیاز ہو جائیں گے، ان کا لالچ نہیں کریں گے، تو لوگوں کے ہاں آپ عزت والے ہوں گے۔ ہاں، اگر اس کا لالچ کریں گے، لوگوں سے مانگیں گے، تو آپ لوگوں کے ہاں ذلیل ہو جائیں گے، لوگوں کے ہاں آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مومن اگر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قیام اللیل کرے، اور بندوں کے ہاں اگر وہ عزت چاہتا ہے تو بندوں کے مال
اور ان کی نعمتوں سے بے نیاز ہو جائے۔ اور ایک بات سوچے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرا ہے، اور اسی میں ہی اللہ مجھے برکت عطا فرمائے گا، میں اسی میں ہی راضی ہوں۔ یہ ہے لوگوں سے بے نیاز ہونا۔ باقی ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلی جاؤں، رات کی نماز جب آپ نے پڑھنی ہو تو رات کی نماز 2 کر کے پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تو 2 کر کے جو تھی اس نماز کو ادا کیا کرتے۔ اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے، اللہ تعالی ہمیں بھی تہجد پڑھنے والا نمازی بنا دے۔ حدیث نمبر 623، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اکٹھی 8 اور 7 رکعتیں ادا کی ہیں، یعنی ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ عام طور پہ نمازوں کو سفر میں جمع کیا جاتا ہے، سفر میں اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کی بھی اجازت دی اور نمازوں کو جمع کرنے کی بھی اجازت دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے، یعنی آپ سفر کی حالت میں نہیں تھے، آپ نے اکٹھی 8 رکعتیں پڑھی۔ اکٹھی 8 رکعتوں سے کیا مراد ہے؟ ظہر اور عصر، ظہر کے 4 فرض اور عصر کے 4 فرض۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض مدینے میں رہ کر اکٹھے پڑھے، یعنی آپ سفر کی حالت میں نہیں تھے۔ تو رب کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آسانی فرما دی ہے کہ اگر کبھی مجبوری ہو تو آپ بھی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن یہ کون سی نمازیں اکٹھی کی جائیں گی؟ ظہر اور عصر۔ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ فرض کیا کوئی دعوت ہے یا کوئی بڑا ضروری کام ہے جس دن آپ نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکتی، تو ایسا کیجئے، ظہر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر لیجئے اور عصر کی نماز پہلے پڑھ لیجئے، تاکہ عصر کے وقت آپ فارغ ہوں۔ اور یہ بھی آپ کر سکتی ہیں کہ آپ مغرب کے وقت زیادہ مصروف تھیں، کہیں گئی ہوئی تھیں، سفر میں تھیں، آپ نماز نہ پڑھ سکتی تھیں، تو آپ نے گھر آ کے عشاء کے ساتھ مغرب کو اکٹھا کر لیا۔ 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض آپ نے عشاء کے اکٹھے کر لیے۔ لیکن ایسا کیجئے، اس کو روٹین نہ بنائیے۔ روٹین تو وہی ہوگی کہ ظہر کا وقت علیحدہ ہے، عصر کا وقت علیحدہ ہے، مغرب کا وقت علیحدہ ہے اور عشاء کا وقت علیحدہ ہے، لیکن کبھی کبھی بامر مجبوری آپ اس کو اکٹھا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ میرے اوپر اللہ کی بہت رحمتیں ہیں، ہر لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، اور اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوینس بھی دیے۔ 2 بچے مجھے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے دیے، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، فاطمہ مدنی جو ہیں وہ اور حمزہ مدنی، یہ دونوں ٹوینس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر اتنی رحمت کی، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے حج کیا تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، جب حج کی درخواست دی تو مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے حج کی درخواست دیتے ہوئے اور حج پہ جانے میں درمیان میں وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کر دیے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ دونوں چھوٹے تھے تو آپ کو پتہ ہے 2 بچے سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا، پھر چونکہ ٹوینس جو ہوتے ہیں ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے، ان کے صحت کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو میں نے جب تک یہ چھوٹے تھے تقریباً کوئی سال تک یہ دونوں اس سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ میں مغرب کے وقت عشاء اور مغرب اکٹھی پڑھ لیتی تھی، کیونکہ عشاء کے وقت میں اتنی بری طرح تھکی ہوتی تھی کہ میرے پاس کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی، اور ظہر کے وقت میں عصر اکٹھا کر کے پڑھ لیتی تھی۔ تو ایسے موقعوں پر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے
لیکن نماز اکٹھا کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ آپ بھی کبھی زیادہ بیمار ہیں، کبھی کوئی سفر کا موقع ہے، سفر پہ جانا ہے، کوئی زیادہ بڑا کام آپ پڑا، آپ تھک گئی ہیں، تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ ہاں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھولے نہیں، وہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، باقی کمی بیشی جو ہے یا تھکاوٹ ہے یا بیماری ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت دے دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 626 قاسم شیبانی سے روایت ہے کہ زید بن ارقم نے لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، خبردار، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں اس کو نماز کو پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرمی کی شدت سے جلنے لگیں۔ یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جو زید بن ارقم جو ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ذرا دوسرے وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اوابین کی۔ اوابین کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرمی کی شدت سے جلنے لگیں اور وہ زمین اتنی گرم ہو چکی ہو کہ وہ جب زمین پہ پاؤں رکھیں تو ان کے پاؤں جلنے لگیں، اور یہ وقت ہوتا ہے اوابین کی نماز کا۔ اصل بات یہ ہے، دو اوقات ایسے ہیں جن میں نماز نہیں ہے، اور یہ اوقات لمبے بھی ہیں، عشاء سے لے کے فجر کی نماز تک، اور فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان میں نماز نہیں رکھی۔ عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک ہم نے سونا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سونے کا موقع دیا ہے، اور فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک انسان نے اپنے دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لمبے وقت میں بھی نماز نہیں رکھی۔ لیکن ان دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرض نماز تو نہیں رکھی، نفل نماز رکھی ہے۔ عشاء سے لے کے فجر تک کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز رکھی ہے، اور تہجد کی نماز کا وقت جو ہے رات کی 1/3 جب رہ جائے وہاں سے لے کے فجر کی نماز تک ہے۔ پہلی 2 تہائیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان اس میں آرام کر سکے۔ تو تہجد کی نماز جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے رات کا جب آخری تہائی رہ جائے، تو اس وقت سے لے کے فجر کی نماز تک۔ عام طور پہ کبھی یہ 3 گھنٹے ہوتا ہے، کبھی یہ 4 گھنٹے ہوتا ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے تو وقت بھی لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے تو وقت بھی تھوڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو فجر سے لے کے ظہر تک کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز رکھی ہے جس کا نام اشراق بھی ہے اور چاشت بھی ہے اور اوابین بھی ہے۔ یہ ایک ہی نماز ہے جس کے اوقات کے ساتھ ساتھ اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اگر آپ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھیں تو اسی نماز کو اشراق کہتے ہیں، اور اگر اچھی طرح دھوپ پھیل جائے، دن خوب روشن ہو جائے تو اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، اور اگر زمین اچھی طرح تپ جائے، دھوپ زمین کو تپا دے، اس وقت اگر کوئی یہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اوابین کہتے ہیں۔ میں اپنی بات کو مثال سے واضح کرتی ہوں۔ سورج جب نکلا، فرض کیا سورج 6 بجے نکلا، تو آپ 6:25 پر یا 6:20 پر اشراق کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔
9 بجے آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور کوئی 10:30 سے لے کے زوال تک آپ اوابین کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک ہی نماز ہے جس کے اوقات کے ساتھ ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں ادا کرتے تھے، اس نماز کی بھی 8 ہی رکعتیں ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، چاہیں تو 4 اللہ آپ کو توفیق دے، چاہیں تو 8 رکعتیں پڑھ لیجئے۔ اسی طرح تہجد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اور ان 3 نمازوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ تو جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ چاہے تو چاش کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ چاش کی نماز عام طور پر نہ پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی نماز ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح ہوا، ام ہانی کے گھر میں چاش کی نماز 8 رکعتیں پڑھی تھی۔ شاید اس رات آپ کی تہجد رہ گئی ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتی تھی تو میں چاش کی نماز پڑھتی تھی، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان دونوں میں سے افضل کون سی ہے تو افضل وقت تہجد کا ہے۔ تہجد کا کسی کی تہجد رہ جائے وہ چاش کے وقت میں نماز پڑھ لے، تو لیکن ان دونوں میں سے زیادہ افضل وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں، لیکن جو شخص تہجد کے وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ اشراق سے، چاش سے، اوابین سے فائدہ اٹھائے۔ میں آپ کو چاش کی نماز پڑھنے کا ایک بڑا آسان طریقہ بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگ ظاہرہ دورہ حدیث کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسا کیجئے کہ دورہ حدیث کرنے کے لیے جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دھیان کر لیجئے کہ آپ کی گاڑی قبلہ رخ ہو، آپ قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ یہ جو ہے چاش کی نماز ہوگی، تو اس کو بیٹھ کر ادا کیا جا سکتا ہے، تو یہاں دورہ حدیث کے لیے آتے ہوئے ادا کر لیجئے، یا پھر یہاں آ کے آپ کے پاس کچھ وقت ہو اس وقت 2 رکعتیں ادا کر لیجئے۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو چاش کی جو اشراق کی 2 رکعتیں ہیں، یہ ہمارے روزانہ جسم کے اوپر جو 360 صدقے لازم ہوتے ہیں، یہ ان سب کے لیے یہ 2 رکعتیں کافی ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے ان 2 رکعتوں کا۔ تو اوابین کی نماز جو ہے، بعض لوگ مغرب کے بعد اس کے 6 نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب سورج کے اونچا ہونے کی وجہ سے زمین اتنی تپ چکی ہو کہ اونٹ کے بچے اس کے اوپر جب پاؤں رکھیں تو اپنا پاؤں اوپر کر لیں، کیونکہ ان کے پاؤں جو ہیں زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے جلنے لگ جائیں۔ تو یہ وقت ہے اوابین کی نماز کا۔ اوابین کا ویسے لغوی معنی کیا ہے؟ اواب کہتے ہیں اللہ کی طرف بار بار جھکنے والے کو۔ تو اوابین جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نمازوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں تہجد پڑھنے والا بنا دے۔ آج کل تو رمضان سحری میں تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کے وقت سے فائدہ اٹھائیے، اور اس عادت کو بعد میں بھی باقی رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولایا صلی وسلم